ریاست نے فیصلہ کرنا ہے، قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا میر پور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ الیکشن کے دوران 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے، یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے۔ 100% سیٹیں واپس لیں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، کہیں پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے۔ ہم شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں مرتضیٰ اور شاہ نواز کا بھانجا اور آصف زرداری کا بیٹا ہوں۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی، آج عوام باشعور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب۔ کشمیر الیکشن پر خصوصی گفتگو میں کہا، جی بی الیکشن میں پی پی کی کامیابی پر وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پی پی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے۔ بلاول شاید بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن میں روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ مریم نواز نے کہا، سندھ میں 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ عوام کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پرفارمنس تھی نہ کوئی ریکارڈ۔ بلاول بھٹو خود احتسابی کریں، اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کشمیر کی کیا بنائیں؟ درخواست ہے کہ اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میر پور ڈویژن کی 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے حامیوں کا جشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا، جو جمہوری عمل کی کامیابی ہے۔ عوام اگلے مرحلے میں بھی جوش و خروش سے جمہوری عمل کامیاب بنائیں۔ پیپلز پارٹی کا متنازع حلقوں کے نتائج روکنے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا تھیلے کھولیں، ان میں سے جو بھی نکلے گا وہ چیف الیکشن کمشنر خود دیکھیں۔ انکوائری کر لی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الیکشن میں مصنوعی کامیابی نون لیگ کو لے ڈوبے گی۔ پیپلز پارٹی کا کیا ہے، وہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ نون لیگ کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ 3 بندوں نے جعلی ٹھپے لگائے اور نون لیگ مقبول جماعت بن گئی۔ الیکشن کمشنر معاملات کو جلد درست کر لیں۔ اگر سسٹم ہار گیا تو اسمبلی اور جمہوریت کا نقصان ہوگا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، نون لیگ نے کوٹلی میں انتخابی عمل داغدار کیا۔ چودھری یاسین کے آبائی حلقے میں یک طرفہ ٹھپے لگائے گئے۔ الیکشن کمیشن نتائج روک کر دھاندلی والے اسٹیشنز کی حد تک فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کرائے۔ کل 9 بجے تک پیپلز پارٹی نے کسی ٹھپے کی یا دھاندلی کی یا ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ 1-2 پروگراموں میں میرے ساتھ تھی، وہاں پہ بھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت رات ٹی وی پروگرامز میں ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس، کہا انتخابی عمل پر کوئی اعتراض ہے تو انکوائری کرا لیں۔ احسن اقبال نے کہا بلاول بھٹو کے بیان بچکانا ہے، الزام لگانے والے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے، میچور بنے، امن خراب کرنے والوں کی مذمت کریں۔ طارق فضل چودھری نے کہا عوام نے مسترد کیا، نون لیگ کا کوئی قصور نہیں، تانا زنی یا کوسنے دینا سیاسی آداب کے خلاف ہے، سیاسی بلوغت دکھائیں، وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کریں۔ سندھ کی ملٹیپل حکومت کیسے بنی، بتایا تو مشکل ہوگی۔
تخت لاہور پر زبردستی قابض اب آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مریم نواز کی تقریر چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال ہے. شرجیل میمن کا رد عمل کا معصوم مظلوم کشمیریوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا. ملک کے بچے بچے کو پتا ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی. خیراتی اقتدار پر بیٹھی نون لیگ کو ملک بھر میں عبرتناک شکست ملی. مریم نواز کو چیلنج دیا استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں. پتہ چل جائے گا پنجاب کے عوام آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. اصل میں آپ کے رائے دار ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں. یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر عام عوام کی بجائے ایک بڑی تعداد ملیٹنٹس کی اور فتنۃ الخوارج کے لوگوں کی بھی موجود ہے. جمہوری عمل سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا. آزاد کشمیر احتجاج میں فتنہ خوارج کے دہشت گرد بھی شامل ہیں. مظاہرین میں دہشت گردوں کی شمولیت سے متعلق شواہد موجود ہیں. سیکرٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر محمد راشد حنیف کی نیوز کانفرنس. کہا یہ شرپسند بچوں اور خواتین کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. عوام ان سے دور رہیں. ڈی آئی جی عرفان مسعود نے کہا مسلح عناصر M4 رائفل AK-47 سنائپر سے لیس ہیں. فائرنگ سے گزشتہ رات رینجرز اہلکار شہید 5 زخمی ہوئے. راولا کوٹ میں گرفتار شخص سے M8 برآمد ہوا. گرفتار شخص بیرون ملک سے آیا اور سنائپر کے طور پر تربیت یافتہ ہے. ان سے اسی طرح نمٹا جائے گا جس طرح مسلح دہشت گردوں سے نمٹا جاتا ہے. پریس کانفرنس میں پکڑے گئے ملزمان کی ویڈیو بیان اور اسلحہ برداروں کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں. صدر آزاد کشمیر نے فرائض میں غفلت برتنے پر 3 پولیس آفیسرز اور ڈپٹی کمشنر کوٹلی کو معطل کر دیا. سینئر جنرل انسپکٹر پولیس آزاد کشمیر سرتاج عزیز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سرتاج عزیز کے خلاف سول سرونٹس قوانین کے تحت کارروائی کا بھی فیصلہ. سید عثمان اعظم قائم مقام سینئر جنرل انسپکٹر مقرر. فرائض میں غفلت اور لاپرواہی برتنے پر SP کوٹلی عدیل احمد بھی معطل. SHO تھانہ صدر میرپور کو بھی غفلت اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر معطل کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ضلع کوٹلی عمران شاہین بھی مس کنڈکٹ پر معطل. محمد عثمان سارم نئے ڈپٹی کمشنر کوٹلی تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. جاپان میں 7.1 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی. پل اور متعدد عمارتیں زمینبوس ہو گئیں. کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی. ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع. ٹریفک اور ٹرین سروس متاثر. مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا. 50 افراد زخمی. شاپنگ مالز کی چھتیں گرنے سے کئی لوگ اندر پھنس گئے. جنوبی جزیرے کیوشو کے متعدد علاقوں میں الرٹ. انخلا کے احکامات جاری. آفٹر شاکس کا خدشہ برقرار. سونامی وارننگ واپس لے لی گئی. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. سریاب انسان ایک انپریڈکٹیبل جانور ہے. وہ کب کتنا بے رحم ہوتا ہے اور کب کتنا مہربان یہ کوئی نہیں بتا سکتا. میری ایک ہی بیٹی ہے اسے بے بول نہ کرو. اگر خدا اور رسول کے بعد کسی سے عشق ہے تو وہ آپ ہے. کسی نے یہاں چڑی رکھی ہوئی ہے لیکن میں اسے نکال نہیں پا رہی. اور انتظار کی گھڑیاں ختم. تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے 1 اگست کو رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رومیسا خان، نامیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل ہیں. ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں. کہانی عمیرہ احمد نے لکھی ہے جبکہ ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے ہیں. دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیے 1 اگست سے ہر جمعے اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر.